بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے اسماء میں سے 3 اسماء کو آپ کے سامنے میں انشاءاللہ العزیز ذکر کروں گا اور ان کے معنی بھی ذکر کروں گا، پھر ان اسماء کے پڑھنے کی وجہ سے کیا کمالات حاصل ہوتے ہیں، انسان کو کیا عظمت ملتی ہے اور کن مشکل کاموں کے وقت ان کو پڑھنا چاہیے، وہ مشکل کام حل ہو جاتے ہیں، اور کس بیماری کے وقت ان کو پڑھا جائے وہ بیماری دور ہو جائے گی، اور کتنی تعداد میں پڑھا جائے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اور یہ اسی طریقے سے آپ کے سامنے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم ان کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد ہمارے دل کا جو نور ہے یہ بھی تازہ ہو جائے، ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جائے، اور اس کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں۔ جب ہم ان کے اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں کوئی مشکل ایسی نہیں ہوگی جو حل ہو جائے، ہر مشکل انشاءاللہ ان کے پڑھنے سے حل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اسماء حسنہ جو اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہے 99، ان کو جب بھی پڑھا جائے تو دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان اسماء میں سے آج جو اسماء میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں وہ 3 ہیں، ان میں سے سب سے پہلا اسم مبارک ہے المؤمن۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے۔ المؤمن کا مطلب ہے امن دینے والا، یعنی اللہ کی ذات اپنی مخلوق کو دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے امن دینے والی ذات ہے، یہ اس کا معنی ہو گیا اور مطلب ہو گیا۔ اور ظاہر بات ہے دنیا کے اندر جتنی بھی مشکلات ہیں ان سے اگر کوئی ذات ہمیں امن دے سکتی ہے، مشکلات سے نکال سکتی ہے، تو وہ واحد اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمیں مشکلات سے نکال سکے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو پیران پیر ہیں، اور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک ایک منادی کو حکم دے گا، یعنی ایک اعلان کرنے والے کو، ایک آواز دینے والے کو حکم فرمائے گا کہ آواز دے دو، جس کا نام میرے کسی نبی کے نام پر ہو وہ جنت میں چلا جائے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جس کا نام میرے نبی کے نام پر ہو اس کو آواز دے دو کہ وہ جنت میں چلا جائے، لیکن جو مومن رہ جائیں گے اللہ پاک ان کو فرمائے گا کہ میں مومن ہوں اور میں نے دنیا میں تم کو مومن بنایا تو تم میرے حکم سے جنت میں چلے جاؤ۔ یا اللہ کمال ایمان کے ساتھ میدان معاشر میں بھی ہمیں پیشی نصیب فرمائے، آمین۔ تو خاصیت اس اسم کی کیا ہے، اس کو پڑھنا کس طرح ہے اور پڑھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو فرمایا کہ جو کوئی اس اسم کا ورد کرے گا، اس کو پڑھے گا کثرت کے ساتھ، مخلوق اس کی تابع دار ہو جائے گی۔ آج ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں، میری بادشاہت ہونی چاہیے، میری حکومت ہونی چاہیے، ہر آدمی میری بات کو ماننے والا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے، مخلوق اس کے تابع داری اختیار کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ یا مؤمن، اس طریقے سے المؤمنوں کو یا مؤمن اس طرح پڑھنا ہے، اور مخلوق اس کی تابعدار ہو جائے گی۔ دشمن کے خوف سے یہ امن میں رہے گا، کسی دشمن کا کوئی خوف بھی اس کو نہیں پہنچے گا۔ دوسرا نام ہے المہیمن۔ المہیمن
اس کو بھی پڑھنے کا طریقہ کار ہے یا مہیمن، اس طرح پڑھیں گے۔ المہیمن اس کا معنی کیا ہے؟ ہر چیز کا کمال قدرت کے ساتھ محافظ، حفاظت کرنے والا، ہر چیز کا کمال قدرت کے ساتھ حفاظت کرنے والا، ہر حیوان کی موت اور زیست کا مالک، زندگی کا مالک، ہر حیوان، ہر جاندار کی زندگی اور موت کا مالک، ہر رزق کھانے والے کے رزق کا ذمہ دار۔ ظاہرہ ہمارے رزق کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ تینوں صفات اور ذات واجب الوجود کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی، یعنی کمال قدرت کے ساتھ حفاظت کرنے والا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، ہر حیوان کی موت اور زندگی کا مالک یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے جو بھی حیوان ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر جاندار ہیں، ان سب کی موت اور زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی موت دے سکتا ہے اور نہ زندگی دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر رزق کھانے والا، ظاہر دنیا میں جتنی بھی مخلوقیں ہیں، 18,000 مخلوقات ہیں، ان میں سے ہر ایک مخلوق کیا ہے؟ ہر مخلوق کا ہر فرد رزق کھانے والا ہے، تو اس کی رزق کی ذمہ داری کس کے ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ یہ تین صفات ہو گئی، کامل قدرت، ہر چیز ہر حیوان کی زندگی اور موت کا مالک، اور ہر رزق کھانے والے کا رازق، رزق دینے والا۔ یہ تینوں صفات واجب الوجود جو ذات ہے، جس کا وجود ہونا یہ ضروری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں یہ صفات نہیں پائی جاتی۔ اب اس اسم کی خاصیت کیا ہے؟ المہیمن یا مہیمن، اس طرح پڑھنا ہے، یا مہیمن یا مہیمن، اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو آدمی بھی اس کو روزانہ 100 بار پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس کا قلب روشن ہو جائے گا، اس کا دل روشن ہو جائے گا، اور اسرار الہی اس پر منکشف ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اسرار ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو خزانے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس پر یہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ جتنے مشکلات والے راستے ہوں گے وہ راستے بند ہو جائیں گے، آسانی والے راستے اس کے لیے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہے المہیمن۔ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ روزانہ اسے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے یا مہیمنو یا مہیمنو، اس طرح اس کو جو آدمی 100 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی روشن فرمائے گا، اور اس کے جتنی مشکلات ہوں گی، مشکلات کے دروازے بند ہو جائیں گے، آسانیوں کے راستے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ایک تیسرا اسم ہے العزیز۔ العزیز کا مطلب ہے، اس کا معنی ہے بڑی عزت اور بڑی قوت کا مالک۔ ظاہر ہے سب سے بڑی عزت اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی عزت حاصل نہیں ہے۔ عزت کا مالک بھی وہی ہے، قوت کا مالک بھی وہی ہے۔ عزت دینے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور قوت دینے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت صرف اللہ کے لیے ہے۔ عزیز اس کو کہا جاتا ہے جو خود کسی کا محتاج نہ ہو اور دوسرے اس کے محتاج ہوں، اور اللہ تعالیٰ خود کسی کے محتاج بھی نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کی محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس وجہ سے العزیز یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہے، جو کسی کا بھی محتاج نہیں۔ ساری مخلوق ہر کام میں، ہر لحاظ سے اس کی محتاج ہے، اور اگر کسی کو عزت دے اللہ تعالیٰ، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اسی وجہ سے فرمایا بڑی عزت، بڑی قوت کا مالک، سب سے بڑی عزت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، سب سے بڑی قوت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس اسم کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو آدمی بھی اس اسم پاک کی روزانہ تلاوت کرے کم سے کم 100 مرتبہ، تو دنیا میں عزت سے رہے گا، دنیا میں وہ کسی آدمی کا محتاج نہیں ہوگا۔
اس کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے یا عزیز یا عزیز۔ اگر ایک آدمی نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم ہر نماز کے بعد وہ 10 مرتبہ پڑھ لے، اور اسی طریقے سے یا روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لے، یا اس طریقے سے ہر نماز کے بعد ہر نماز فرض نماز کے بعد فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد وہ 10 مرتبہ پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے رزق کے دروازے بھی کھولیں گے، اس کی مشکلات کو آسان بھی فرمائیں گے، لوگوں کے درمیان وہ اس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے، لوگ خود بخود اس کی عزت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی خاصیت بھی آپ کے سامنے عرض کر دی اور ان کا معنی بھی عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ناموں کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔